فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے اسے زندگی نصیب ہوتی ہے، اور اس حقیقت کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ ایمان والا جب ایمان کے تقاضے پورا کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے بڑی خوبصورت زندگی عطا فرماتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خوبصورت زندگی، حیات طیبہ، جس میں لقمہ حلال ملتا ہے، جس میں قناعت کی دولت ملتی ہے، جس میں دل کا چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایمان کے ساتھ ملتی ہے۔ ایمان والی زندگی ہو تو اللہ پھر زندگی کے اندر یہ خوبصورت آثار دکھاتا ہے، لقمہ حلال دیتا ہے، قناعت کی دولت دیتا ہے، دل کا سکون اور راحت دے دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا تصرف اختیار اسی کے پاس ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، فیصلہ دنیا میں اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دینے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ عزت کے گھروں میں ذلیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ذلت کے راستوں سے عزت دینا وہ اس کی بھی پوری طاقت رکھتا ہے۔ فقر کے اندر رکھ کر دل کا سکون، قناعت کی دولت دینا اس کی بھی وہ طاقت رکھتا ہے، اور خزانوں اور دولت کے ڈھیروں میں رکھ کر اللہ دل کا سکون چھین لے، اللہ اس کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ذات کہہ رہی ہے للہ ملک السماوات والارض، جس کی زمین و آسمان پر بادشاہت ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے ان الحکم الا للہ، جس اکیلے کا فیصلہ دنیا میں نافذ ہوتا ہے۔ وہ ذات کہہ رہی ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ذات کہہ رہی ہے جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس ارادے کی تکمیل میں دنیا کے سارے منصوبے، ساری توانائیاں صرف ہو جائیں، اس کی تکمیل کو نہیں روک سکتا۔ وہ ذات کہہ رہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم تمہیں خوبصورت زندگی دیں گے ایمان کے جب تقاضے تم پورا کرو گے۔ خوبصورت زندگی میں نے عرض کی، لقمہ حلال ملے گا، قناعت کی دولت ملے گی، دل کا سکون نصیب ہوگا۔ یہ جھونپڑی کے اندر بھی مل سکتی ہے، محلات کے اندر بھی مل سکتی ہے، دیہاتی کو بھی مل سکتی ہے، شہری کو بھی مل سکتی ہے، کم آمدنی والے کو بھی مل سکتی ہے، بڑھیا دولت رکھنے والے کو بھی مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، تو میرے عبادت کے لیے فرصت نکال، ہم تمہارے سینے کو غنا سے بھر دیں گے، املأ صدرک غنا واسد فقرک، اور تمہارے فقر کے سارے دروازے بند کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور بدقسمتی ہے کیسا نادان مسلمان بھی ہو گیا، یہ بھی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عبادت کا اپنی زندگی میں صفایا کرو۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا، کام میں حرج پڑتا ہے، زکوٰۃ نکالنا، مال میں کمی ہوتی ہے، فرائض پورے کرنے سے زندگی کے اندر لطف اٹھ جاتا ہے۔ یہ مسلمان نادان جس کا دین یہ کہہ رہا، جس کا رب یہ کہہ رہا، جس کا پھیلنے والی ذات یہ کہہ رہی کہ تیری زندگی بنے گی دنیا یا آخرت، عبادت سے، اطاعت سے، فرما برداری سے، اس کی سوچ بھی یہی ہے کہ میری ترقی تب ہوگی جب بیچ میں سے دین کو نکال لوں، زندگی سے عبادت کو نکال دوں، سنت کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا تب ترقی کریں گے۔ جب تک یہ سنت تنگ نظری کی باتیں ہیں ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں خوشحال نہیں رہ سکتے، ہم دنیا کے اندر ترقی یافتہ قوموں میں شمار۔ یہ مسلمان کی سوچ بندی چلی، کتنا نادان ہے، کتنا عقل ہے، کتنا عقل کا اندھا بن چکا ہے یہ۔
پتہ نہیں کیا سن رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیسی ذہنیت بن رہی ہے، سوچ یہ بن رہی ہے کہ دین پہ چلنے سے اس کی ترقی رک جائے گی، سنت پر عمل کرنے سے اس کی خوشحالی رک جائے گی، اور اللہ اس کا پیدا کرنے والا، سب چیزوں سے زیادہ جاننے والا وہ ذات کہہ رہی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیرے سارے فقر کے دروازے بند کر دوں گا۔ اور ہم روٹی کا مسئلہ، معاشی مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، دین کو نکال کر، اسلام کو نکال کر اپنے معاشی مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو سنوارنا چاہتے ہیں، دین کو ایک طرف رکھ کے۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور یہ بھی یاد رکھ، یہ بھی یاد رکھ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، أَمْلَهُ يَدَكَ شُغُلًا، تیرے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا، وَلَمْ مَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کے دروازے نہیں بند ہوں گے، تو فقیر ہی رہے گا اندر کا۔ دنیا کہے گی بڑی گاڑی ہے، بڑی بنگلہ ہے، اور اس کے اندر کا فقر کا یہ حال ہے کہ رات کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں بیچارے کی، اس کو آئندہ کا فقر ایسا ستایا جا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے کہ چین نہیں کسی کروٹ میں، کسی لمحے سے سکون نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو ہماری اطاعت کے لیے نہیں فارغ کی تو پھر یاد رکھ، کبھی تیرے فقر کا راستہ، تیری معیشت کا مسئلہ، تیری روٹی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وَلَمَّا سُدَّ فَقْرَ، نہیں حالات سنوریں گے جب تک کہ زندگی میں دین نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اس حال کی شکایت کرے کہ پیچس ہیں، بڑھتی تھمتی نہیں ہے، اور طبیب کے کہنے کے باوجود بھی کہ یہ دوائی نہ کھانا، اس سے پیچس ہوتے ہیں، وہ پھر اور کھا رہا ہے اور پھر شکایت بھی کر رہا ہے، اس حال کی شکایت بھی کر رہا ہے کہ تھمتے نہیں ہیں، اور اس کی دوائی بھی لے رہا ہے کہ اور آئیں۔ شکایت ہماری زبانوں پر بھی کہ ہمارے حالات سنورتے نہیں ہیں، لیکن نافرمانی سے باز بھی نہیں آتے۔ جیسے وہ شخص اس حال کا مریض ہے، شکایت کر رہا ہے، لیکن اور پیچس کی دوائیں بھی لے رہا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، حالات سے شکوہ، شکایت، تبصرے، تجزیے ہیں، کام وہی کر رہے ہیں جس سے حالات اور بگڑنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم ہو جاؤ گے نا ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ جب کسی صاحب بصیرت کے سامنے حجاج کا مظالم کا تذکرے آئے کہ بڑا ظالم ہے، تو کہا بھائی ہمارے اعمال ہیں، اور فرمایا وہ بزرگ کہنے لگے مجھے تو ڈر ہے کہ اگر یہ ظالم چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ تمہارے پر کوئی بندر خنزیر حکمران نہ بن جائے، اس لیے کہ اعمال جو نہیں بدلے، اعمال جو نہیں بدلے۔ کما تکونون یؤمر علیکم کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے حکمران ہوں گے۔ تو زندگی تو اسی نسق کی ہو جو ہماری طبیعت چاہ رہی ہے، اور پھر چاہیں کہ میرے گھر کے، میری سوسائٹی کے، میرے اندر کے، میرے باہر کے حالات بدل جائیں، نہیں بدلنے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی تلخ کر دیا کرتے ہیں، اس کی زندگی تلخ کر دیا کرتے ہیں، سب کچھ ہوتی ہوئی بھی اس کی زندگی تلخ رہتی ہے۔ کبھی یہ تلخی خاندان سے، کبھی رشتہ دار سے، کبھی اولاد سے، کبھی بیوی سے، کبھی کاروبار سے، کبھی اپنوں سے، کبھی بیگانوں سے، کبھی اوپر سے، کبھی تلخ رہتی ہے۔ جیسے بوفے سسٹم میں نیچے وہ بتی جلتی رہتی ہے نا، کھانے کو گرم کرتی ہے، ایسی کوئی نہ کوئی زندگی میں بتی جلتی رہتی ہے جو اسے ہر وقت گرم رکھتی ہے، ہر وقت گرم رکھتی ہے۔ ادھر ایک بچی بجھتی ہے، دو اور کھڑی ہوتی، جلنا شروع ہو جاتی ہے، دوسری بجھتی ہے، تین اور جل رہی ہوتی، جو اس کے دماغ کو ہر وقت گرم رکھتی ہے، زندگی کو اندر ہر وقت بے چینی رکھتی ہے۔ ارے میرا عزیزو، کوئی تجربہ نہیں بتا رہا، وہ بات بتا رہا ہوں جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے ذات نے اس کائنات کا ضابطہ بنایا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ انسانوں کا تجربہ نہیں ہے، مالک اور خالق ذات کا فیصلہ ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ دولت لے لیں گے، سواری لے لیں گے، کوٹھی لے لیں گے، عہدہ لے لیں گے، منصب نہیں، یہ نہیں کہا، تلخ کر دیں گے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی زندگی تلخ ہو جائے گی، ان سب سے محرومی سے بھی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ جھونپڑی والے والا بھی تلخ زندگی گزارے گا، کوٹھی اور بنگلے والا بھی تلخ زندگی گزارے گا،
جسے روزگار نہیں مل رہا وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا، اور جو عہدے اور منصب پر فائز ہے وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا، بن اولاد والا وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا، اور جس کے پاس جوان اولاد ہے وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا، بغیر چھت والا وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا، اور جس کے پاس چھتوں کے ڈھیر ہیں، گھروں کے ڈھیر ہیں، وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا، پیدل چلنے والا، سواری میسر نہیں، وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا، اور جس کے گھر میں ہر فرد کی الگ الگ گاڑی ہے وہ بھی تلخ زندگی گزارے گا۔ اس ذات نے کہا ہے جس کے ہاتھ میں اس کائنات کا فیصلہ ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون فیصلہ کرتا ہے اس کائنات کا؟ قُلِ اللَّهُ، ایک اللہ، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ وہ ذات کہہ رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے کرتے حضور سے ایک مرتبہ دعا لے لی۔ ویسے ہمارے ہاں بھی اب دعا کرانے کا رواج رہ گیا، دعا لینے کا رواج نہیں ہے۔ ماں سے، باپ سے دعائیں لینی چاہیے، استاد سے، معلم سے، بزرگ سے دعائیں لینی چاہیے۔ دعائیں لینے کا طریقہ یہ کہ ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں کی زبان سے دعا نکل گئی، باپ کی اتنی خدمت کی کہ باپ نے رات کی تنہائیوں میں بیٹے کو دعا دے دی۔ دعا دینا یہ بڑی چیز ہوتی ہے، تو دعائیں کرانا بھی ٹھیک ہے، لیکن بڑی سعادت یہ کوئی دعائیں دے دے، اس کی اطاعت دیکھ کر، اس کی خدمت دیکھ کر، اس کا احترام دیکھ کر، اس کی محبت دیکھ کر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف دعائیں کرائیں نہیں بلکہ دعائیں لیں، اتنی خدمت کی۔ تو حضور فرمانے لگے ابن عباس بتاؤ کیا دعا کروں تمہارے لیے، کیا دعا کروں؟ کہ اللہ کے رسول دعا کرے اللہ مجھے قرآن کا علم دے دے، قرآن کا علم دے دے۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ نے ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ قرآن کا ایسا علم دیا کہ تمام صحابہ میں تفسیر میں، قرآن کی تشریح میں سب سے بڑی عالم بنے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق وان للسیئة سوادا فی الوجہ وظلمة فی القلب ووهنا فی البدن ونقصا فی الرزق وبغضة فی قلوب الخلق۔ اور کمال رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمانے لگے نیکی کے بھی اپنے آثار ہیں۔ ایک اثر نیکی کا یہ ہوتا ہے میرا دیو، جہاں بھی نیکی کا ذکر آئے تو اس نیکی سے مراد خالص نیکی ہوتی ہے، ملاوٹ والی نہیں۔ اس لیے کہ اگر مرچوں کے اندر بھی ملاوٹ ہو جائے تو مرچیں اپنے پورا اثر نہیں دکھاتی، نمک کے اندر بھی ملاوٹ ہو جائے تو اپنے پوری تاثیر نہیں دکھاتی، چینی کے اندر بھی ملاوٹ ہو جائے تو اثر ظاہر نہیں ہوتا، دوائی کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو اثر پورا طور پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ نیکی سے مراد خالص نیکی جس کے اندر گناہ کی ملاوٹ نہ ہو، وہ نیکی۔ تو فرمایا کرتے کہ نیکی کے بھی آثار ہیں، اور ایک اثر یہ ہے ضیاء فی الوجہ، اس سے اللہ چہرے کی چمک نصیب فرما دیتا ہے، چہرے کا حسن، رونق، چہرے کی رونق، ضیاء فی الوجہ۔ سارے کریمے اس کے مقابلے میں ہیج۔ ہاں اگر مسلمان نیکیوں سے چہرے کی نورانیت حاصل کرتا، ٹھیک ہے نا، تو گلی کوچوں کے اندر جس پر اس کی بہن بچیوں کے لاکھوں کروڑوں ضائع ہوتے ہیں کبھی ضائع نہ ہوتے، اور 5 منٹوں کے بعد لاکھوں روپے جو پانی کے اندر بہا دیتے، اس سے مسلمان فضول خرچیوں سے بچ جاتا۔ یہ بیوٹی پارلر سارے بند ہو چکے ہوتے ہیں، مسلمان سجدوں میں چہرے کی خوبصورتی حاصل کرتے تھے۔ نہیں تھا مسلمانوں کے اندر یہ رواج کہ شریف گھرانے کی بیٹیاں اور بہنیں بھی ان بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں، شریف گھرانے کی بیٹیاں بہنیں بھی، جہاں گند ہی گند ہے، گند ہی گند ہے۔ ضیاء فی الوجہ، سجدوں سے یہ روشنی چمک ملا کرتی تھی، حسن ملا کرتا تھا، رونق ملا کرتی تھی۔ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، اور اس سے دل کی بھی روشنی ملتی تھی، دل کی بھی روشنی ملتی تھی۔ وسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی ملا کرتی ہے۔ وقوۃ فی البدن، بدن میں طاقت ملتی ہے۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اللہ اپنے پیاروں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ آثار ہے۔
چہرے کی چمک، دل کا نور، رزق کی برکت، بدن میں طاقت، مخلوق خدا میں محبت۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ فرمایا برائی کے بھی آثار ہیں، سوادن فی الوجہ، چہرے کی سیاہی، بے رونق چہرہ، آنکھوں میں کی چمک گئی۔ جب یہ آنکھیں غلط اٹھتی ہیں تو اللہ ان آنکھوں کی چمک اٹھا لیتا ہے۔ بڑے تو دیکھ لیا کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں کیا کر کے آئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں ایک شخص آیا، بیٹھ گیا، کچھ نہیں کہا۔ کہا کیا ہوا؟ لوگ یوں شترے بے مہار ہماری مجلس میں زنا کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا کر کے آیا، وہ نشانہ نہیں بنایا لیکن سب کو سمجھا دیا۔ آنکھیں بتا دیتی ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے۔ سوادن فی الوجہ، چہرے کی بے رونقی، چہرے کی چمک چلی جاتی ہے۔ وظلمتن فی القلب، اور دل کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے۔ وظلمتن فی القلب، ووہنن فی البدن، بدن میں کائلی، بڑا طاقتور ہے، کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، کام ہوتا ہی نہیں ہے اس سے، سستی، کائلی، پڑا رہا ہوں بس، کوئی کام نہ کروں، نہ کوئی میرے پاس آئے نہ کسی کا کام کروں، سست۔ ووہنن فی البدن ونقصن فی الرزق، اللہ رزق کے برکت اٹھا لیتا ہے۔ وبغضاً فی قلوب الخلق، اور مخلوق کے دلوں کے اندر اس کی بغض ڈال دیتا ہے، نفرت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ابن عباس جو امام المفسرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ گناہوں کے آثار ہیں، نیکیوں کے آثار ہیں۔ گناہ کرتا ہے بس اوقات دعائیں اوپر نہیں اٹھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا، قحط ہو گیا، 3 دن تک نماز استسقاء کے لیے تمام حضرات شہر سے باہر نکل گئے، دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک شخص ہے اس مجمع کے اندر جو چغل خوری کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اے اللہ نشاندہی فرمائے ہم اس کو اپنی مجلس سے نکال دیں۔ فرمایا میں خود چغل خوری سے منع کر رہا ہوں، خود چغل خوری کروں؟ عمومی بات کرو۔ حضرت نے سب سے توبہ کرائی، تمام گناہوں سے توبہ کی، اور اسی بات تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو گئی۔ بس اوقات گناہوں کی نحوست سے دعائیں اوپر نہیں اٹھتی۔ میں چاہتا ہوں میرے کام ہو جائیں، لیکن میں کھڑا کہاں پر ہوں؟ دشمن کی صف میں، مدد میں پاکستانی فوج سے مانگ رہا ہوں، اور کھڑا ہوں میں انڈیا کی طرف، اس صف میں دشمن کی صف میں کھڑا ہوں، تو مدد نہیں ہوگی۔ اللہ سے مانگ رہا ہوں دوستوں کی طرح، کھڑا ہوں دشمنوں کے صف میں، پھر کہتا ہوں میری آواز سنتا کوئی نہیں ہے، میری فریاد پہ لبیک کوئی نہیں کہتا، میری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ ارے میرے عزیز کیسے پوری ہونی ہے؟ دشمن کے صف میں کھڑا ہے، پہلے ایک قدم تو اٹھا، اللہ کے دوستوں کے صف میں آ، پھر مانگ، کیسی فریاد پوری ہوگی؟ اور سبحان اللہ، ماں کو راضی کرنا، دوستی کرنا مشکل ہے، مولا کو دوست بنانا بہت آسان ہے۔ ایک قدم کی بات ہے، ایک سچی آہ بھرنے کی بات ہے۔ دشمنوں کی صف سے نکل کر اللہ دوستوں کی صف میں شامل کر لے گا۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو دعا سے پہلے اللہ سے دوستی کریں، مولا اب تو اس سے ناراض نہیں کرنا تجھے، میں توبہ کر رہا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے۔ دوستوں کے صف میں آ کر مانگیں، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرتے اللہ کے دشمنوں والے گناہ، دشمنوں کے صف میں کھڑے ہیں، پھر شکایت نہ کریں کہ حالات میرے کیوں نہیں بدلتے۔ دوستوں کے صف میں آئیں تو گناہ کی نحوست سے بس اوقات دعائیں اوپر نہیں اٹھتی، حالت نہیں بدلتی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ نیکیوں کے آثار ہیں اور یہ گناہوں کے آثار ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔